میرے شوہر ہر روز رات کو اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتے اور ساس کہتی کہ وہ دفتر کا کام کر رہے ہیں، انہیں تنگ مت کرنا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے۔ سچائی جاننے کے لیے ایک رات میں نے روشن دان کے قریب اپنا موبائل رکھ کر ویڈیو ریکارڈنگ لگا دی۔ اگلی صبح جب میں نے چھپ کر وہ ویڈیو دیکھی تو میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ دفتر کا کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اور میری ساس مل کر۔ جب سے میری شادی اس گھر میں ہوئی تھی، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے فرائض کو پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ نبھاؤں اور ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دوں تاکہ گھر میں سکون اور محبت کا ماحول قائم رہے۔ لیکن میرے تمام تر خواب اور امیدیں اس وقت ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو گئیں جب میں نے اس گھر کا ایک ایسا انوکھا اور پراسرار دستور دیکھا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے جیسے آسمان پر رات کی سیاہی پھیلنے لگتی، میرے دل کے اندر ایک انجانا سا خوف اور بے چینی بھی بھرنے لگتی، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ ہوتا کہ اب وہ پہر قریب آ رہا ہے جب اس گھر کی فضا ایک گہری خاموشی میں تبدیل ہو جائے گی اور میرے حصے میں صرف سوال اور بے بسی رہ جائے گی۔ ہر روز کی طرح آج کا دن بھی اپنے معمول کے کاموں میں گزر گیا تھا۔ میں نے سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے میں گزار دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج کی رات پچھلی راتوں سے کچھ مختلف ہو۔ شاید آج میرے شوہر کے پاس میرے لیے کچھ وقت ہو اور ہمیں ایک عام میاں بیوی کی طرح بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل سکے۔ لیکن میری یہ امید شام ہوتے ہی اس وقت دم توڑنے لگی جب میرے شوہر گھر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کسی سے کوئی خاص بات نہیں کی اور سیدھے جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا، اس لیے میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کا کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے دسترخوان بچھایا اور سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ میری ساس جو دن بھر مجھ سے عام طریقے سے بات کرتی تھی، رات ہوتے ہی ان کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہو جاتا اور وہ ایک پہرے دار کا روپ دھار لیتی۔ ہم سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر خاموشی سے لقمے توڑ رہا تھا اور اس کی نظریں دسترخوان پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کھانے کی تعریف یا برائی کی، جیسے اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں الجھا ہوا ہو۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی پریشانی کو پڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے وہاں صرف ایک گہرا راز دکھائی دیتا جسے جاننا میرے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور بنا کوئی بات کیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدموں کا رخ سیدھا اس کمرے کی طرف تھا جو گھر کے ایک کونے میں واقع تھا اور جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھیں۔ اس کمرے کو اس نے اپنا ایک خاص ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں رات کے وقت کسی کا بھی جانا سختی سے منع تھا۔ اس کے چلنے کی آواز پورے دالان میں گونج رہی تھی اور میں اپنی جگہ کھڑی بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ آواز آئی جو میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چبھتی تھی، یعنی اندر سے کنڈی لگائے جانے کی آواز۔ یہ آواز محض لکڑی اور لوہے کے ٹکرانے کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس دیوار کی علامت تھی جو میرے اور اس کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد گھر میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن میرے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ایک انسان روزانہ رات کو اس طرح اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے کیا کرتا ہے؟ اگر وہ واقعی دفتر کا کام کرتا ہے تو پھر دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی اہم کام ہے بھی تو کیا بیوی کو بھی قریب آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ ان سوالوں نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس بند دروازے کے قریب جا کر یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ آخر اندر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو حرکت دی اور انتہائی آہستگی کے ساتھ اس کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرے قدموں کی کوئی آواز نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی دھک دھک میری سانس تک نہ پہنچ جائے۔ میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ میری نظر دالان کے دوسرے کونے پر پڑی، جہاں میری ساس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی تیز نظریں مسلسل اس بند کمرے کے دروازے اور مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اس کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا، وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک سخت اور غصے والا تاثر تھا، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور انتہائی سخت اور دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب وہ اندر ہوتا ہے تو اس کے قریب بھی مت جایا کرو۔ وہ دفتر کا بہت اہم اور باریک کام کر رہا ہے اور اس نے مجھے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ کوئی بھی اسے تنگ نہ کرے اور نہ ہی کوئی شور کرے تاکہ اس کی توجہ نہ ہٹے۔ اس لیے تم سیدھی طرح یہاں سے واپس چلی جاؤ اور اسے اپنا کام کرنے دو۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اسے پینے کے لیے پانی یا چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں اس کی بیوی ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، لیکن میری ساس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے کچھ کھانا پینا ہوگا تو وہ خود باہر آ کر مانگ لے گا۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو اور جا کر اپنا کام کرو۔ ان کے اس سخت رویے اور غیر متوقع جواب نے میرے اندر کی ساری ہمت کو توڑ دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک سخت پہرے دار کی طرح چوکنا تھی، جو اپنے کسی بہت بڑے راز کو چھپانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر واپس جاتی، میرے ذہن میں اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کے مناظر گھومنے لگے، جب میں ایک نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے اس گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آئی تھی۔ تب مجھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دے رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب سکون اور محبت کے سائے میں گزرے گا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ خوشیاں محض ایک سراب ثابت ہوں گی اور مجھے ایک ایسے گھر میں قید کر دیا جائے گا جہاں کے لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے خول میں بند ہیں، اور وہ مجھ جیسی باہر سے آنے والی لڑکی کے لیے ان کے دلوں اور کمروں کے دروازے ہمیشہ بند ہی رہیں گے۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑی رہی کہ کیا مجھے اپنی ساس کے سامنے بغاوت کر دینی چاہیے اور ان سے صاف الفاظ میں یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آخر ایسا کون سا دفتری کام ہے جو دن کی روشنی میں ختم نہیں ہوتا اور رات کے اندھیرے میں بند کمرے کی کنڈی لگا کر شروع ہو جاتا ہے۔ میرے اندر کا غصہ اور الجھن مجھے اکسا رہے تھے کہ میں آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دوں، لیکن پھر میں نے اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز اس قدر متکبرانہ تھا کہ مجھے لگا اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ گھر میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، اور میں اس شریف گھرانے کی بیٹی ہونے کے ناطے کسی بھی قسم کے تماشے سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے والدین کی وہ نصیحتیں یاد آنے لگی جو انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت کی تھی کہ بیٹی، اب یہی تمہارا گھر ہے اور تم نے ہر صورت اور ہر حال میں صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے اور گھر کا سکون برباد نہیں ہونے دینا۔ ان نصیحتوں نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو بیڑیاں پہنا دی اور میرے اندر اٹھنے والا سارا طوفان آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے میری آنکھوں کے راستے بہنے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ میں نے اپنی پلکوں کو تیزی سے جھپکا تاکہ میرے آنسو میری ساس کے سامنے نہ گریں،
کیونکہ میں انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ دالان میں موجود مدھم سی روشنی اور صحن کے درختوں سے آنے والی پتوں کی سرسراہٹ مل کر اس رات کی پرسراریت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن اور سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس اب تک میرے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی اور ان کا دایاں ہاتھ ابھی بھی ہوا میں اٹھا ہوا تھا، جس کے ذریعے وہ مجھے واپس جانے کا حکم دے رہی تھی۔ ان کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی خاموشی مجھ پر ہزاروں لفظوں سے بھی زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے نہ کوئی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی روشنی کی کوئی کرن باہر نکل رہی تھی۔ وہ کمرہ ایک تاریک غار کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس نے میرے شوہر کو نگل لیا تھا اور مجھے اتنا تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی سانس سے نظریں چراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم ہٹانا شروع کر دیے۔ میرا ہر قدم مجھے مزید شکست خور محسوس کروا رہا تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دالان کو پار کرنا شروع کیا اور ہر قدم پر میرے دل پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کب تک میں اس طرح اندھیرے میں رکھی جاؤں گی اور کب تک مجھ سے یہ جھوٹ بولا جائے گا کہ وہ اندر دفتر کا کام کر رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے دالان عبور کر لیا اور آخرکار اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں مجھے اب اکیلے پن اور پریشانی کے ساتھ یہ لمبی رات گزارنی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قدم اندر رکھا اور ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، میری ساس اب بھی وہیں کھڑی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کی تسلی کر رہی ہو کہ میں واقعی وہاں سے جا رہی ہوں یا نہیں۔ ان کی اس حرکت نے مجھے مزید تکلیف دی کہ مجھ پر اس حد تک عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا، جو میری اپنی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے اپنے آپ بہت کمزور اور بے بس محسوس ہوا، اور پھر میں تھکے ہوئے جسم اور دماغ کے ساتھ مکمل طور پر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن اور بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک رات کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اب یہ ایک مستقل معمول بن چکا تھا، اور ہر گزرتا دن میرے دل میں شک و شبہات کی ایک نئی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ہر صبح اس امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج کا سورج کوئی نئی اور اچھی خبر لے کر طلوع ہوگا، اور شاید آج میرے شوہر کی وہ پرسرار مصروفیت ختم ہو جائے گی، لیکن میری یہ امید روزانہ صبح ناشتے کی میز پر بری طرح ٹوٹ جاتی۔ جب میں اپنے شوہر کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتی تو ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اور خوف پیدا ہو جاتا۔ ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ اور سوجی ہوئی رہتی، جیسے وہ رات بھر بالکل بھی نہ سوئے ہوں اور مسلسل کسی شدید دباؤ کا شکار رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور گہری تھکاوٹ طاری رہتی، جو کسی دفتری کام کی تھکاوٹ جیسی بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ ان کے چہرے کی وہ تازگی اور چمک جو میں نے شادی کے ابتدائی دنوں میں دیکھی تھی، اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جو بظاہر تو زندہ تھا، لیکن اندر سے جیسے کسی بہت بڑی مشقت نے اسے نچوڑ لیا ہو۔ جب میں ان کے سامنے ناشتہ رکھتی تو وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے ہوتے اور وہ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بھی عجیب سی بیزاری کا مظاہرہ کرتے۔ وہ جلدی جلدی اور بے دلی سے ناشتہ ختم کرتے اور گھر سے باہر نکلنے کی جلدی میں ہوتے، جیسے انہیں اس گھر کی فضا سے کوئی الجھن ہو رہی ہو۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھتی، لیکن وہ ہمیشہ سرسری سا جواب دے کر بات کو ٹال دیتے کہ بس دفتر کے کام کا بوجھ زیادہ ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی دفتری کام
انسان کو اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر کھوکھلا نہیں کر سکتا۔ ان کی اس حالت نے میری پریشانی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہتی کہ آخر اس بند کمرے کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا ہوا ہے جو میرے شوہر کی جان اور صحت کو اس طرح دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دوسری طرف میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ کسی معمہ سے کم نہیں تھا۔ دن کے وقت ان کا برتاؤ بالکل بدل جاتا۔ وہ دن میں مجھ سے بہت میٹھے اور نرم انداز میں بات کرتی، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی، اور مجھے یہ احساس دلانے کی پوری کوشش کرتی کہ اس گھر میں سب کچھ بالکل ٹھیک اور عام ہے، لیکن میں ان کی اس مصنوعی مٹھاس کے پیچھے چھپی ہوئی چالاکی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی چوکسی اور چکنا پن رہتا، جیسے وہ ہر وقت اس بات کی نگرانی کر رہی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا سوچ رہی ہوں۔ ان کی یہ متضاد شخصیت مجھے مزید خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ایک طرف رات کے وقت ان کا وہ سخت اور پہرے دار والا روپ، جس میں وہ مجھے اپنے شوہر کے کمرے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی، اور دوسری طرف دن کے وقت ان کا یہ ہمدردانہ اور شفیق رویہ، یہ سب کچھ میرے دماغ کو الجھا کر رکھ دیتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ دن کے وقت جب میرے شوہر دفتر گئے ہوتے تو گھر میں کچھ نامعلوم اور اجنبی قسم کی عورتیں آتی۔ وہ سیدھی میری ساس کے پاس جاتی اور ان کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں سرگوشیوں میں باتیں کرتی۔ میری ساس مجھے ان کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی، اور اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا کر باورچی خانے میں بھیج دیتی۔ جب وہ عورتیں واپس جانے لگتی تو میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا کہ وہ میری ساس کے ہاتھ میں کچھ لفافے دے کر جاتی تھی، جنہیں میری ساس فوراً اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی۔ جب میں کبھی ہمت کر کے ان عورتوں کے بارے میں پوچھتی تو میری ساس بڑی مہارت سے بات کو گھما دیتی اور کہتی کہ یہ محلے کی غریب عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ان سے مدد مانگنے یا چندہ لینے آتی ہیں۔ لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ان عورتوں کا پہناوا اور انداز کسی طور پر بھی غریبوں یا ضرورت مندوں والا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ خاصی کھاتے پیتے گھرانوں کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں اور واقعات مل کر میرے دماغ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک ادنا اور بے مقصد شخص کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی اور جس کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے اس گھر میں بہت سی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے صرف تنہائی اور شک کی اذیت ہی ملی تھی۔ دن ایسی کشمکش اور گھٹن میں گزرتے جا رہے تھے، اور پھر جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہونے لگتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ رات کا وہ بھیانک پہر پھر سے آنے والا ہے، جب وہ دروازہ پھر سے بند ہو جائے گا اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ کئی دن اس طرح گزر گئے اور میری یادداشت کا پیمانہ اب آہستہ آہستہ لبریز ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب گھر کے تمام کام ختم ہو چکے تھے اور حسب معمول میرے شوہر اپنے اس مخصوص کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا چکے تھے اور میری ساس اطمینان سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ چکی تھی، میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ یہ ٹک ٹک کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ میں نے بستر پر کئی بار کروٹیں بدلی، آنکھیں بند کر کے خود کو سونے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں چلنے والے خیالات کا طوفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دماغ میں مسلسل وہی بند دروازہ، میری ساس کا سخت چہرہ، دن کے وقت آنے والی اجنبی عورتیں اور میرے شوہر کی سرخ آنکھیں گھوم رہی تھی۔ مجھے اس کمرے میں شدید گھٹن محسوس ہونے لگی، جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر سکڑ رہی ہوں اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔
بستر کی چادر مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی اور بند کمرے کی ہوا مجھے سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں مزید کچھ دیر اسی بستر پر لیٹی رہی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے اندر کا بے چین انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بند کمرے سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ میں کھلی فضا میں جا کر چند لمبی لمبی سانسیں لے سکوں اور اپنے اس الجھے ہوئے دماغ کو تھوڑا سا سکون پہنچا سکوں۔ میں نے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور نہایت ہی آہستگی سے اپنے قدم زمین پر رکھے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا اور دبے قدموں چلتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میں نے دروازے کی کنڈی کو بہت ہی احتیاط سے کھولا تاکہ اس کی آواز سے کوئی جاگ نہ جائے۔ دروازہ کھلتے ہی باہر دلان اور صحن کی تاریکی میرے سامنے تھی۔ گھر میں ایک پرسرار گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں صرف دور کسی محلے کے کتے کے بھونکنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو صحن کی کھلی اور ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا جس سے مجھے وقتی طور پر تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور رات کی تاریکی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ صحن کے کونے میں لگا ہوا نیم کا درخت رات کے سائے میں کسی دیو ہیکل کے سائے کی طرح کھڑا تھا اور اس کے پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ ماحول کی پرسراریت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں آہستگی سے چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ آ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں اور اپنے دل کا سارا غبار نکال دوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں میرے آنسو پونچھنے والا اور میری تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بازو کو سینے پر باندھا اور صحن میں آہستہ آہستہ قدموں سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ میرا دماغ ابھی بھی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ آخر اس گھر کی حقیقت کیا ہے اور میری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ صحن کا فرش رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے سرد ہو چکا تھا اور میرے ننگے پاؤں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے، لیکن میرے اندر کی آگ اور بے چینی اتنی شدید تھی کہ مجھے اس ظاہری سردی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس ایک مشین کی طرح صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے خیالی میں ٹہلتی رہی اور ہر قدم کے ساتھ میری نظر بار بار اسی بند کمرے کے روشن دان کی طرف جا رہی تھی جہاں میرا شوہر اپنے اس نامعلوم اور پرسرار کام میں مصروف تھا اور جہاں تک رسائی حاصل کرنا میرے لیے اس گھر کا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا تھا۔ میں صحن میں بس ٹہل رہی تھی اور میرے اندر کے سوال مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہے تھے۔ میں بس بے ارادہ اور بے مقصد قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اسی طرح صحن میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ صحن میں مسلسل ٹہلتے ہوئے اچانک ہوا کے ہلکے سے جھونکے نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی، کیونکہ اس ہوا میں ایک عجیب اور مانوس خوشبو شامل تھی جو سیدھی میرے شوہر کے بند کمرے کے روشن دان سے نکل کر صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اس بو کو محسوس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام خوشبو نہیں بلکہ تیز لبان اور اگربتیوں کا دھواں ہے جو رات کے اس پہر کمرے کے اندر سے آ رہا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچنے لگا کہ آخر دفتر کے اہم کام کے دوران لبان اور اگربتی کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب میں نے پچھلی بار اپنی ساس سے ایک عجیب بو کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے نہایت چلاکی سے بات بناتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا وہم ہے، وہ تو کام کے دوران خود کو تازہ دم رکھنے کے لیے کوئی خوشبو استعمال کرتا ہوگا تاکہ نیند نہ آئے، لیکن اب وہ تیز دھواں اس کی چبھنے والی بو صاف بتا رہی تھی کہ مجھے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس دھوئیں نے میرے اندر دبے ہوئے شک کو ایک پختہ یقین میں بدل دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید خاموشی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے ہر حال میں اس بند دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا، ورنہ یہ شک مجھے اندر ہی اندر ختم کر دے گا۔ میں نے صحن کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا اور میری ساس اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا جسے میں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو قابو کیا اور دبے قدموں
دوبارہ اپنے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے احتیاط سے اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کو اس طرح تیار کیا کہ وہ طویل وقت سب کچھ محفوظ کر سکیں۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے میں دوبارہ صحن میں آئی اور انتہائی خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے شوہر کے کمرے کی دیوار کے ساتھ پہنچ گئی، جہاں وہ اونچا روشن دان موجود تھا۔ میرا پورا جسم خوف اور بے چینی سے کانپ رہا تھا، لیکن میرے ارادے مضبوط تھے۔ میں نے وہاں پڑی ہوئی ایک پرانی لکڑی کی کرسی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور نہایت ہی احتیاط سے اس پر کھڑی ہو گئی تاکہ میرا ہاتھ روشن دان تک پہنچ سکے۔ میں نے روشن دان کے جنگلے کے پاس موجود تھوڑی سی خالی جگہ پر اپنا موبائل اس رخ سے رکھ دیا کہ اس کا زاویہ سیدھا کمرے کے اندر کی طرف ہو اور وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکیں۔ موبائل کو محفوظ طریقے سے لگانے کے بعد میں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی اور پھر نہایت خاموشی سے کرسی سے نیچے اتر آئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ذرا سی آہٹ سے اندر موجود میرے شوہر کو شک نہ ہو جائے یا میری ساس کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں نے کرسی کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا اور پھر تیز لیکن دبے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کا بوجھ اب کچھ حد تک ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ موبائل اب میری جگہ اس کمرے کی ہر حقیقت کو محفوظ کر رہا ہے اور صبح تک میرے پاس میرے تمام سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند اب بالکل اڑ چکی تھی اور میرا دماغ مسلسل اس منظر کو سوچنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس وقت اس بند کمرے میں ہو رہے ہوں گے اور محفوظ ہو رہے ہوں گے۔ میں کروٹیں بدلتی رہی۔ وقت گزرنے کی رفتار مجھے بہت سست محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک امید جاگ چکی تھی کہ اب حقائق چھپے نہیں رہیں گے، اور اسی امید اور بے چینی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میں بستر پر لیٹی چھپ کر لگائی گئی اس ویڈیو کا سچ جاننے کے لیے صبح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ فجر کی سفیدی ابھی آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی اور گھر میں ہر طرف ایک گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب میں نے انتہائی دبے قدموں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس روشن دان کے پاس جا کر وہ عکس بندی کرنے والا کیمرہ وہاں سے اتارا اور تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر تک نہ چلی جائے۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر کمبل کو اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لیا تاکہ کیمرے کی روشنی کمرے سے باہر نہ جا سکے، اور پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کیمرے پر چلنے والی متحرک ویڈیو کا بٹن دبایا، لیکن اس کے پردے پر جو منظر سامنے آتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک دم سے رک سی گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں جو منظر آ رہا تھا وہ کسی دفتری کام کا منظر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خوفناک اور ہوش اڑا دینے والا دھوکہ تھا۔ میرا شوہر، جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ وہ رات گئے تک دفتر کا کوئی انتہائی اہم اور پوشیدہ کام کرتے ہیں، وہ اس وقت کسی دفتری لباس یا پینٹ شرٹ میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک کالے رنگ کا لمبا اور کھلا قمیض پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کے موٹے موٹے منکوں، ہڈیوں اور لکڑی کی مالائیں پہنی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک لمبی اور الجھی ہوئی نکلی داڑھی لگی ہوئی تھی جس نے اس کا پورا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا جو ان موٹی اور اگربتیوں اور تیز لبان سے نکل رہا تھا، جس کی چبھنے والی بو مجھے رات کو صحن میں ٹہلتے ہوئے بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس دھوئیں کے درمیان وہ زمین پر بچھے ہوئے ایک بڑے سے کالے رنگ والے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے ایک جدید برقی مشین رکھی ہوئی تھی، جس کے چمکتے ہوئے پردے پر دور دیس کی کوئی غیر ملکی لباس پہنے ہوئے عورت نظر آ رہی تھی، اور میرا شوہر اس سے ایک عجیب پرسرار اور بھاری لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میری حیرت اور صدمے میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ میری ساس، جو مجھ پر دن رات پہرے بٹھائے رکھتی ہے اور مجھے اس کمرے کے قریب تک جانے نہیں دیتی تھی، وہ خود اس کمرے میں موجود تھی
और उन्होंने अपना चेहरा एक बड़ी सी चादर से ढांपा हुआ था। वो मेरे शौहर की इस मशीन की पुश्त पर खड़ी थी और उसके हाथ में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मौजूद थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और मेरे दिमाग के पर्दे पर पिछले कई महीनों के तमाम वाक़यात एक एक करके चलने लगे थे। वो अजनबी औरतें जो दिन के वक्त मेरी सास से मिलने घर आती थी, दरअसल मोहल्ले और शहर की वो सादा और परेशान हाल औरतें थीं जो अपने दुख और परेशानियां लेकर आती थीं, और मेरी मक्कार सास उनसे हमदर्दी के बहाने बातों में उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों और बैरून मुल्क बैठे उनके अजीज़ों की तमाम अंदरूनी मालूमात और ख़ानदानी राज उगलवा लेती थी, और फिर वही तमाम मालूमात इन पर्चियों पर लिख कर रात के अंधेरे में मेरे शौहर को थमा देती थी, ताकि मेरा शौहर इस राब्ते की मशीन के ज़रिए बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को उनके अपने ही घर के राज बताकर उन्हें खौफज़दा कर सके और ख़ुद को एक बहुत पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग और गैब का इल्म रखने वाला पीर साबित कर सके। मैं इस वीडियो में साफ सुन सकती थी कि मेरा शौहर इस परदेस बैठी औरत को इंतहाई खौफनाक अंदाज में बता रहा था कि उसके घर पर किसी करीबी दुश्मन ने बहुत काला और गंदा जादू करवा रखा है, और उसकी तमाम मुसलसल बीमारियों और कारोबारी परेशानियों की वजह वही मनहूस जादू है जो बहुत जल्द उसकी जान भी लेने वाला है। वो औरत इस झूठे अमल की बातें सुनकर खौफ के मारे ज़ारो कितार रो रही थी और मेरे शौहर से हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी कि वो किसी भी तरह अपने इल्म से इस जादू की काट कर दे और उसकी जान बचा ले। उसके बदले में वो जितना माल और दौलत या पैसा मांगेगा वो उसे बिला झिझक भेज देगी। मेरा शौहर नहायत मक्कारी और शातराना अंदाज से अपनी नकली दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दे रहा था कि वो अपने ख़ास मौक्कलों और जिन्नात को बुलाकर इस बड़ी मुसीबत को हमेशा के लिए टाल देगा, लेकिन इस ख़तरनाक काम के लिए बड़े जानवरों के सदक़े और ख़ास किस्म की चीज़ें जलाने के लिए भारी रकम की ज़रूरत होगी जो उसे फौरी तौर पर बताए गए खाते में भेजनी पड़ेगी। ये सब घिनौना खेल देखकर और सुनकर मेरा पूरा वजूद सर्द पड़ गया और मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर सर्दियों की इस रात में भी पसीने के कतरे नमूदार हो गए और मुझे अपने पेट में एक अजीब सी तकलीफ़ उठती हुई महसूस हुई। जिस शख्स को मैं अपना मेहनती, ईमानदार और शरीफ शौहर समझती थी और जिसकी थकावट दूर करने के लिए मैं दिन रात उसकी खिदमत करती थी, वो तो एक नहायत ही घटिया किस्म का फरेबी और जालसाज इंसान निकला जो मजबूर और लाचार लोगों के दुखों और उसके डर का सौदा करके हराम की कमाई इकट्ठी कर रहा था। मुझे अब सारी बातें याद आने लगी जो इतने अरसे से मेरे लिए एक हल ना होने वाला मुअम्मा बन चुकी थी। मेरे शौहर की वो सुबह के वक्त की गहरी थकावट, उसकी वो लाल और सूजी हुई आंखें, उसका चिड़चिड़ापन, वो सब किसी दफ्तर की मेहनत, मजदूरी या जायज़ काम का नतीजा नहीं थी, बल्कि सारी रात जाग कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने और अपनी मक्कारी का जाल बिछाने की वजह से था। मेरी सास का दिन के वक्त मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलना, मुझे घर के कामों में उलझाए रखना और रात को एक पहरेदार की तरह मुझे इस कमरे से दूर रखना, सब एक सोची समझी हुई और पलीद साजिश थी ताकि उनका घिनौना और काला धंधा मुझसे मुकम्मल तौर पर छुपा रहे। कैमरा रिकॉर्डिंग में वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद भयानक और शर्मनाक हक़ाइक़ मेरे सामने आ रहे थे। उसे एक गैर मुल्की औरत से भारी रकम लेने और उसे लूटने के बाद मेरे शौहर ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाकर किसी दूसरे शख्स से राब्ता कायम किया। वो भी कोई इंतहाई परेशान हाल और मजबूर इंसान था, और मेरा शौहर अपना हुलिया थोड़ा सा मज़ीद पुरस्रार बनाकर उसे भी इस तरह डरा और धमका कर उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए पैसा बटोरने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास जो बज़ाहिर एक नेक और नमाजी औरत बनने का ड्रामा करती थी, वो मुसलसल इन बच्चियों से नाम, पता और ख़ानदानी मसाइल पूछकर मेरे शौहर को इशारों और दबी हुई सरगोशियों में बता रही थी ताकि वो पर्दे के सामने बैठे इस शख्स को ये यकीन दिला सके कि वो अपने रूहानी इल्म से
اس کے گھر کا سارا حال جانتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے چہروں پر ایک عجیب سی شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی شریف انسان کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں مل کر لوگوں کی مجبوریوں کا انتہائی بے دردی سے مذاق اڑا رہے تھے اور ان کی دولت کو لوٹنے کے نئے نئے اور گرے ہوئے طریقے آزما رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا میری ہمت اور طاقت سے بہت باہر ہو رہا تھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ سختی سے دبائے ہوئے تھی تاکہ میرے رونے اور سسکیوں کی آواز میرے اس بند کمرے سے باہر نہ چلی جائے اور ان ظالموں کو میری بیداری کا پتہ نہ چل جائے۔ میری تو پوری دنیا ہی میرے سامنے اجڑ گئی تھی۔ میرے تمام تر امیدیں، میرے سارے سنہرے خواب، میری عزت آبرو اور سب کچھ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر مٹی میں مل گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر دکھ اور اذیت سے پاگل ہو رہی تھی کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے اس حرام کی اور دھوکے سے کمائی گئی رقم سے لایا گیا رزق کھا رہی ہوں اور ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جس کی بنیادیں ہی جھوٹ، فریب اور بہت بڑے گناہ پر رکھی گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور اپنے وجود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کتنی اندھی اور بیوقوف تھی جو ان کے اتنے بڑے اور واضح جھوٹ کو اتنے دن تک سچ مانتی رہی۔ کیسے میں ان کے بنے ہوئے اس شیطانی جال کو اتنے قریب رہ کر بھی محسوس نہ کر سکی۔ میرے دماغ کی رگیں دکھ اور صدمے سے پھٹنے کے قریب تھی۔ میں نے وہ کیمرہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سامنے بستر پر گرا دیا، لیکن اس کے چمکدار پردے پر چلنے والی شرمناک مناظر ابھی بالکل واضح طور پر میرے سامنے تھے اور ان دونوں کے جھوٹ اور فریب پر مبنی جملے، ان کی وہ بھیانک آوازیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی اور میرا دل چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت بستر سے اٹھوں اور سیدھی جا کر ان دونوں ماں بیٹے کا گریبان سختی سے پکڑ لوں، ان کے مکار چہرے پر زوردار تھپڑ ماروں اور ان سے چیخ کر پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ، میری معصوم زندگی کے ساتھ اور میری پاکیزگی کے ساتھ اتنا بڑا اور ظالمانہ کھلواڑ کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے اس گندگی اور حرام کے دلدل میں کیوں دھکیلا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں بچی تھی۔ اس بھیانک صدمے کی شدت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں سیدھی طرح کھڑی ہو سکوں اور میری زبان صدمے کی وجہ سے بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ میں بس بستر پر ایک بے جان مجسمے کی طرح گمسم بیٹھی اس کیمرے پر چلنے والی اس شیطانی حقیقت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کے گھوپ اندھیرے میں اس چھوٹے سے کیمرے کی روشنی میرے آنسوں سے بھرے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس روشنی میں میرے مسلسل بہتے ہوئے آنسو میری اندرونی بربادی، میری شکست، میرے دکھ کی گواہی دے رہے تھے۔ کیمرے میں وہ جھوٹا عمل ابھی بھی ایک نئی کہانی گھڑ رہا تھا اور اس کی ماں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی اور میں بس وہیں بیٹھی اس دردناک اور ناقابل یقین سچائی کو اپنے اندر اتار رہی تھی اور ہضم کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور میں اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی کہ مجھے صبح ہوتے ہی ان کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کیسے نکلنا ہے۔ بس وہ منظر مسلسل میری آنکھوں کے سامنے چلتے رہے۔ میری دنیا کا ہر رنگ مسلسل تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا تھا اور اسی طرح وہ طویل اور اذیت ناک رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام اور صبح کی روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن میری برداشت شدہ زندگی کا ایک نیا اور نہایت ہی بھیانک باب ابھی پوری طرح سے میرے سامنے کھلا نہیں تھا جس کا کوئی واضح انجام یا کنارہ مجھے اس وقت دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں بس اسی حالت میں جمی ہوئی اس ویڈیو کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کا سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا اور اس کی روشن کرنیں میرے تاریک کمرے میں
داخل ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اب کسی روشنی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی، لیکن اب رونے کا وقت گزر چکا تھا اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹن فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹا اور ایک بڑے سے تھیلے میں اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اور اس گھر سے میری تمام جذباتی وابستگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ سامان باندھنے کے بعد میں نے وہ کیمرے والا موبائل مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا اور باہر صحن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میری ساس اور میرا شوہر حسب معمول صحن میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی روزانہ والی مصنوعی تھکاوٹ اور مکاری طاری تھی۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، خصوصاً میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان کا تھیلا دیکھ کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے بنا کوئی لفظ بولے ان کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کا بٹن دبا کر وہ رات والی ویڈیو ان کے سامنے چلا دی، جس میں ان دونوں کا بھیانک اور کالا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیمرے پر اپنے گناہ کی وہ منہ بولتی ہوئی حقیقت دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹے کے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ میری ساس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور میرے شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے کیمرہ بند کرنے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے صفائیاں دینے لگے کہ یہ سب ان کی خاندانی مجبوری ہے اور اس گھر کے خراب حالات ٹھیک کرنے کے لیے انہیں غلط راستہ چننا پڑا۔ لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور انتہائی غصے اور نفرت بھرے لہجے میں ان سے کہا کہ جو روٹی تم کھا رہے ہو وہ مکمل حرام اور مجبوریوں کے آنسوں سے کمائی گئی ہے اور میں کسی صورت اس پلید کمائی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے انہیں انتہائی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرا اور ان کا رشتہ اب اسی لمحے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور میں ان جیسے گرے ہوئے دھوکے باز کے ساتھ مزید ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھے روکنے اور جھوٹی بدنامی کا ڈر دلا کر دھمکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوطی سے کہا کہ یہ سارے ثبوت اب میرے پاس محفوظ ہیں اور میں یہاں سے سیدھی اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کو تمہارے اس گھنونے کھیل کے تمام حقائق بتاؤں گی تاکہ تم دونوں کا یہ فراڈ اور کالا دھندا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے اور مزید معصوم لوگ لٹنے سے بچ سکیں۔ یہ کہہ کر میں نے مڑ کر ایک بار بھی اس منحوس اور تاریک گھر کی طرف نہیں دیکھا اور نہایت تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر ہمیشہ کے لیے اس دھوکے بازوں کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اور یوں میری اس تکلیف دہ زندگی کا ایک خوفناک باب بند ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔